الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ، خوشیاں اور غمیاں، آسانیاں اور تنگ دستیاں آتی رہتی ہیں. اللہ کے قرآن نے اس بات کا برملا اعلان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم لوگوں کے اندر دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں. ہمیشہ کی خوشیاں وہ دنیا میں نہیں مل سکتی، جنت میں مل سکتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے دکھ اور غم وہ بھی دنیا میں نہیں مل سکتے، وہ جہنم میں ہوں گے. بلکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے. جوانی ہے تو یہ بھی عارضی، مال ہے تو یہ بھی عارضی، صحت ہے تو یہ بھی عارضی، حتیٰ کہ یہ زندگی ساری عارضی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے خدمت میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا زندگی دنیا والی کیسے گزار کے آیا؟ تو وہ کہے گا الہ العالمین، کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، غربت، بیماریاں، آزمائشیں، تکلیفیں، بلیات، پوری زندگی ان کے اندر گھرا رہا، پھنسا رہا. الہ العالمین فرمائیں گے، فرشتوں اس بندے کو اٹھاؤ اور جنت کے اوپر سے ایسے گھما کے واپس لاؤ. فرشتے اس بندے کو اٹھا کر ایسے جنت کا نظارہ کرا کے واپس لائیں گے. اللہ رب العزت دوبارہ پوچھے گا اسی بندے سے، بتا بھائی دنیا میں کیسے زندگی گزار کے آیا؟ تو وہ کہے گا الہ العالمین، جنت کو ایک لمحہ بھر دیکھنے کے بعد تیری ذات کی قسم ہے دنیا کے سارے دکھ بھول گئے. دوسرا بندہ لایا جائے گا،
وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تو کیسی زندگی گزار کے آیا؟ دنیا میں مال بھی تھا، عیاشیاں بھی تھیں، سارے انعامات اور نعمتیں موجود تھیں، کیسی زندگی گزار کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ بڑے مزے کی زندگی گزار کے آیا، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی مال و دولت اور بڑی نرم و نازک زندگی گزار کے آیا۔ الہ العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم کا نظارہ کرا کے واپس لے آؤ۔ جہنم کا نظارہ کرانے کے بعد جب اسے واپس اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے سنا دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ تو وہ کہے گا الہ العالمین تیری ذات کی قسم ہے، صرف ایک نظارہ جہنم کا کرنے سے دنیا کے سارے دکھ، دنیا کے سارے سکھ بھول گئے اللہ۔ تو بھائیوں یہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، عارضی ہیں، اس کے اندر مصیبت اگر آئی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، خوشی آئی ہے تو وہ بھی عارضی ہے۔ میں جو آپ کے سامنے آج چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں چند باتیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان پر مشکل گھڑی آ جائے، جب مصیبت آ جائے، جب تکلیف آ جائے، اس وقت ایک انسان کو کیا طرز اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ شریعت ہمیں اس بات میں اس موقع پر کس بات کا درس دیتی ہے؟ ہم ذرا اس بات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ مشکل اوقات زندگی کا حصہ ہے، ان اوقات کے اندر ہم شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس طرح راضی ہوگا۔ تو مشکل وقت میں صبر کرنا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام سمجھو جس بندے کو صبر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سب لوگوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، امتحان آتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اللہ کے نبیوں پر آتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصیب من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، فرمایا لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے لوگ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، دوسری قسم کے لوگ فرما بردار اور نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، دونوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہگار پر آزمائش کا آ جانا، گناہگار پر مصیبت کا آ جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کی غلطیوں کا وبال ہے اس پر، اس وجہ سے اس پہ مصیبت آ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ بات سمجھائیے نیک بندے پر مصیبت اور تکلیف کیوں آتی ہے؟ نیک بندے پر اس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو نیک بندے پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ ما یصیب المسلم، کوئی بھی مصیبت جب کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، فرمایا من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم، فرمایا کوئی بھی مصیبت جب کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر پریشانی آتی ہے، بیماریوں نے آ کے ڈیرے لگا لیے، مصیبتوں نے آ کے گھیر لیا، تکلیفوں نے آ کے پریشان کر دیا،
زندگی کٹھن اور مشکل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، او میرے صحابہ سن لو، اگر مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سنو، کانٹے جتنی بھی تکلیف اگر کسی مسلمان کو ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کفر اللہ بہا من خطایا، یہ مومن کو مصیبت آتی ہے تو اس لیے کہ اللہ اس مصیبت سے مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مومن کے گناہ جھڑتے ہیں، کافر پر، نافرمان پر مصیبت آتی ہے تو اس پر وبال آتا ہے اپنے گناہوں کا، لیکن مومن بندے پر مصیبت آتی ہے تو اس کے غلطیوں کا کفارہ بن کے آتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت کوئی بندہ فوت ہوتا اور فوت ہونے سے پہلے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوتا تو میرے ذہن میں آتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں آتا کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، کیوں؟ یہ بیمار ہو کر ذلیل ہو کے مرا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرماتی ہیں اس طرح کا خیال میرے ذہن میں آتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے دن قریب آئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے تک شدید بیمار رہے۔ جب ان کی بیماری دیکھ کر میں دیکھتی تھی کہ صحابہ آ کر نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں اور رسول اللہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنی شدید تکلیف ہے۔ جب رسول اللہ اسی بیماری اور تکلیف کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتی ہیں تب مجھے پتا چلا کہ وفات سے پہلے بیماری کا آ جانا یہ بری موت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے گناہوں کے صفائی کا اور گناہوں کے کفارہ اور گناہوں کا بدلہ بن کے تکلیف آ جاتی ہے تاکہ دنیا میں اس کا کفارہ ہو جائے، آخرت کو معاملہ اس کا صاف ہو جائے۔ اور نیک بندے پر جب فوت سے پہلے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو فرمایا لوگوں کہ جب انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے، اگر مسلمان ہے تو وہ یہ نہ سمجھے ہائے مجھے تکلیف آ گئی، نہیں، بلکہ اس موقع پر بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے، صبر کو پکڑے رکھے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ جب اگر وہ صبر پہ قائم رہے گا مصیبت میں سے اللہ پاک اس کو نکال بھی دے گا اور ایک ایک لمحے پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، جو بندہ صبر کرے مصیبت میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا جنتاً، اسے جنت مل جائے گی۔ صبر کا بدلہ آخرت میں جنت کا ہے اور دنیا میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہی صبر کرنے والے کے ساتھ خود ہو جاتا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ مصیبت میں صبر کر، اس وقت میں تیرا ساتھی بن جاتا ہوں، دنیا میں اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے اور آخرت میں کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، جو صبر کرے اسے بدلہ جنت کا مل جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، توجہ سے سماعت فرمائے، اللہ کے رسول بولی گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، جن کا کوئی فوت ہوا وہ توجہ سے سنے، فرمایا
جب کسی کا کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے، فرشتے روح نکال کر میں اللہ کے پاس لے کے آتے ہیں، تو میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہوں، اور فرشتوں میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے لے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نعم الہ العالمین، تو نے بھی تو یہی حکم کیا ہے، اپنی مرضی سے تو ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت دوسرا سوال کرتا ہے، اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے تم میرے پاس لے آئے ہو۔ سمجھ آئی؟ پہلا سوال میرے بندے کے بچے کو روح قبض کر کے لے آئے، اور دوسرا سوال میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے لے آئے تم۔ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یوں کر سکیں، تو حکم دیتا ہے تب جا کے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو نکالا، میرے بندے کا بیٹا جدا ہوا اس سے، اس وقت میرے بندے کی حالت کیا تھی؟ ماذا قال عبدی، میرا بندہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ آگے سے فرشتے بڑی پیاری بات بتاتے ہیں۔ فرمایا فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی، اس وقت تیرا بندہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر فرمایا واسترجع، اور الہ العالمین وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرا بندہ اتنی بڑی مصیبت کے وقت بھی میری تعریف کر رہا ہے اور میرے لیے پڑھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا میرے نبی نے الہ العالمین فوراً حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ فرشتوں جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرو، جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرو، اور تعمیر کرنے کے بعد اس کا نام لکھ دو بیت الحمد، تعریفوں والا گھر۔ جس بندے نے مصیبت کے وقت میں اللہ کی تعریف کی ہے اس کے لیے یہ مکان بنا دو۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کیوں؟ مصیبت آئی، لخت جگر جدا ہوا، لیکن اس وقت بھی اس بندے نے صبر کا دامن پکڑے رکھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامرئ المؤمن، اور لوگوں مومن بندے کی بھی بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ مومن مسلمان موحد، توجہ، فرمایا اس کی بھی بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خیر اور بھلائی مومن کے علاوہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ، جب مومن کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب مومن کو بھلائی اور خوشی پہنچتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، فرمایا جس وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے شکرا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ مصیبت خوشی پہنچی اس نے شکر ادا کیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے صبر
فکان خیر اللہ، جب اسے مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اب صبر، توجہ سے ایک اور بات سمجھیے گا ذرا، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی قسم کا؟ ذرا بولیے گا، میں نے لہجہ چینج کر دیا ہے، علماء نے حکم دیا ہے جی، علماء نے حکم دیا ہے بھائی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، پہلے بیان کرتا جس انداز میں، وہ لہجہ نہیں، اس میں قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا، اس انداز میں قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے، یہ انداز اختیار کرو۔ میرے بڑے تھے، اکابر تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، اس میں قرآن کی ادائیگی ٹھیک ہوتی ہے، الفاظ ٹھیک ادا ہوتے ہیں۔ توجہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہے سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ توجہ کریں جی۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 2 صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری والے کاموں پر صبر کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ صبر من المعصیہ، معصیت کے کاموں سے صبر کرنا۔ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا صبر یہی ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے تو بندہ روئے نہیں۔ شریعت میں بات سمجھیے گا، شریعت میں فوتگی کے موقع پر رونا منع نہیں ہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ فوتگی کے موقع پر رونا سنت ہے۔ بات سمجھو ذرا، فوتگی کے موقع پر رونا منع تو دور کی بات ہے، فوتگی کے موقع پر رونا سنت ہے۔ بتاؤں دلیل سناؤں آپ کو؟ میں نے جو بات کہہ دی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں عموماً ہم مرد جو ہیں عورتوں کو روکتے رہتے ہیں، رو نہیں، اوئے نہ رو، کہتے ہیں نا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، فوتگی کے موقع پر آنسو بہانا یہ سنت عمل ہے، اور اس کی دلیل دیتا ہوں کیوں۔ الحمدللہ جس جماعت کے ساتھ نسبت ہے نا، ہمارے اکابر علماء مشائخ نے ہمیں ترغیب اور سکھایا بھی یہی ہے کہ بغیر دلیل کے بات کوئی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ سنو ذرا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں؟ اونچا بولو ذرا، 4۔ اللہ کرے آپ میں سے کسی ایک بندے کو 4 کے نام آتے ہوں، اوکھی گل ہے نا؟ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہوگا، صرف وہی نام۔ اس کی وجہ یہ ہے، شین کا اثر ہے، شین کی محنت ہے۔ شین سے مراد سمجھ گئے نا؟ شین کی محنت ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پتا رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ بیٹے کتنے تھے؟ 3۔ سب کے نام آتے ہیں؟ اللہ کرے آتے ہوں۔ میں امتحان لینے یہاں نہیں بیٹھا، میں تو قرآن کا پیغام پہنچانے یہاں بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، لیکن اگر نہیں آتے تو اللہ کا واسطہ فکر کرو۔ جس کو اپنے نبی کے گھرانے کے افراد کے نام نہ آتے ہوں، وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ تو رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی؟ 4۔ اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی نص اور آیت اس بات پر دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورت کا نام سورت احزاب ہے، آخری سے پہلا سیکنڈ لاسٹ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے۔ فرمایا یا ایھا النبی،
اے میرے پیارے نبی قل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. ایک بیوی تھی یا زیادہ؟ اور ایک گالی پوچھا، پوچھ لو کتنی بیویاں تھیں؟ شادیاں کتنی کی تھیں؟ نکاح کتنے کیے تھے؟ پھنس گئے نا، پھنس گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور بھی ساتھ سوال سنو. ایک ہی وقت کے اندر آپ کے پاس بیک وقت کتنی بیویاں جمع رہیں؟ کوئی پتہ نہیں. ہم سارے سنی ہیں، ہم سارے عاشق رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نکاح کیے. کتنے؟ 13. اور 2 کی رخصتی نہیں ہوئی، 11 کی رخصتی ہوئی، 11 شادیاں کی. سمجھ آئی بات کی؟ کتنے نکاح کیے؟ 13 اور 11 شادیاں کی. اور بیک وقت ایک ہی وقت میں رسول اللہ کے حرم میں یا نکاح میں ٹوٹل 9 بیویاں رہیں. ٹوٹل شادیاں 11 کی، کچھ بیویاں پہلے فوت ہو گئیں. اور بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر آپ کے گھرانوں میں 9 بیویاں رہیں. ٹھیک ہے؟ اور 9 بیویوں کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت اس وقت اتری جب آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں. تو 9 بیویوں کے لیے فرمایا کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. پھر فرمایا وبناتک، بن کا معنی ہوتا ہے ابن یا بن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور بنت اس کا معنی بیٹی. اس کی جمع بنات، بنت کی جمع بنات. قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، اگر ہوتی ایک بیٹی اللہ کا قرآن کہتا میرے پیغمبر کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، وبنتکا، اپنی بیٹی سے کہہ دیں. لیکن قرآن کہتا ہے وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. جمع کا صیغہ بول کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کی ایک نہیں زیادہ بیٹیاں تھیں. اور اگر کوئی عربی سے واقف ہیں تو ان کو پتہ ہے عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر جمع کے اندر کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں. ہماری اردو کے اندر واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی کے اندر واحد جمع نہیں ہوتا. واحد، تثنیہ، جمع، 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. واحد کے اندر 1، تثنیہ کے اندر 2 افراد، اور جمع کے اندر 3 سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جمع کا لفظ بول کے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کی ایک بھی بیٹی نہیں تھی، 2 بھی نہیں تھی، کم از کم 3 تھیں. لیکن احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. سمجھ آئی بات کی؟ اب اپنے موضوع پہ آؤ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے حضرت زینب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرا لخت جگر، میرا بیٹا میری گود میں ہے اور شدید بیمار ہے، بڑا علیل ہے، تکلیف میں ہے. اللہ کے نبی جی آئیے نا، آ کر تھوڑا سا مجھے بھی حوصلہ آ جائے گا. اب کمال دیکھو، یہاں پر ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور بیٹی اپنے گھر سے ہمیں پیغام بھجواتی کہ میرا سسر پریشان کرتا ہے، ساس پریشان کرتی ہے، نند پریشان کرتی ہے، دیور پریشان کرتا ہے، خاون پریشان کرتا ہے. فوراً دھوتی مونڈے پہ ڈالی، گیا بیٹی کے دروازے پہ، چل تو میرے ساتھ گھر، تو ادھر نہ رہے. ایسا کرتے ہیں نا لوگ. اس جیسے بندے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو بسنے نہیں دیتے. ہاں، جو بڑے بیٹھے ہیں نا بزرگ، ان سے پوچھو کہ ہم ان کے جو سینئر اور بڑے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو کیا کہتے تھے؟ پتر اس سائیڈ کی بات ہمیں نہ بتانا، ہماری بات ادھر نہ بتانا، تب گزارا ہوگا. جب کبھی کوئی بات بیٹی پریشانی ہر بندے کے ساتھ ہے،
ہر بندے کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بیٹی اس قسم کی بات آ کے کہہ بھی دیتی تو باپ اسے کہتا بیٹا پریشان نہیں ہونا، گھر تیرا وہی ہے. جو اس جیسے والدین ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بسا لیتے ہیں. تجھے ہر چوتھے ڈارے موٹر سائیکل چھک کے تے بیٹی نال بیٹھا کے تے گھر لے آوے، وہ اپنی دھیاں نہیں بسا سکتے ہوندے. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، کسی کی کمپلین نہیں کی، اپنے بیٹے کی حالت بتائی. یا رسول اللہ میرا بیٹا انتہائی تکلیف میں ہے، بڑی لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو پیغام لے کے آیا تھا نا بیٹی کا اسے واپس کیا اور فرمایا میری بیٹی کو میں محمد کا پیغام سنا دو. ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. بیٹی کو سمجھایا جا رہا ہے، بیٹا ان للہ ما اخذ، اگر اللہ تیرے بیٹے کو لے لے تو میں محمد بھی روک نہیں سکتا. کون واپس کر سکتا ہے؟ اللہ کا چیلنج ہے. فرمایا الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. وہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور زندگی اور موت کا اکیلا مالک کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. کسی کے بس میں زندگی نہیں، کسی کے بس میں موت نہیں. اللہ توجہ. بیٹی سے کہا بیٹا ان للہ ما اخذ، جو اللہ چیز دی ہے جس اللہ نے، اگر وہ لے لے تو میں محمد روک. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اگر اللہ دی ہوئی چیز کو واپس لے لے تو وہ اسی کی اپنی ہے، ہماری ملکیت نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، کوئی اولاد اللہ نے دی ہے تو ہماری ملکیت نہیں، اس کی نعمت ہے، واپس لے لے تو اس کی مرضی ہے. وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو بھی چیز اللہ نے دی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی. اور پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور میرا بیٹا ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے، ایک وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے. بس جب تیرے بیٹے کا وقت پورا ہو جائے، تیرے بیٹے کا ٹائم پورا ہو جائے، جب اس کی سانسیں پوری ہو جائیں تو میں محمد کو بھی اختیار نہیں ہے کہ تیرے بیٹے کی روح کو واپس کر سکوں. اور ایک چینل ہے، چینل ٹی وی چینل، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامات سنائی جاتی ہیں. اور ان کرامات میں ایک کرامت یہ بھی سنائی جاتی ہے کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی شیخ صاحب کی پاس آئی اور اس نے کہا جناب میرا ایک ہی بیٹا تھا اکلوٹا، اس کو بھی فرشتہ اسرائیل روح قبض کر کے لے گیا ہے، آپ کے مرید ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اب وہ کرامت سناتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت صاحب کہ دیکھو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جوش آیا کہ میرا مرید اور اس کے بچے کی، میری مریدنی اور اس کے بچے کی روح کو قبض کر کے اسرائیل لے جائے تو میری پیری کا کیا فائدہ؟ فرماتا ہے صاحب کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جوش آیا اور انہوں نے ایسے اوپر دیکھا، ہاتھ لمبا کیا، اسرائیل جا رہا تھا، اسرائیل کے ٹخنے پہ ہاتھ پڑا. سبحان اللہ، کرامت سنو ذرا. اسرائیل کے ٹخنے پہ ہاتھ پڑا تو اسرائیل کو جھٹکا لگا،
اسرائیل کے پاس روحوں کی پوری تھیلی تھی، وہ تھیلی گری، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس بچے کی روح کو بھی واپس اپنی اس کی ماں کو دے دیا، اور باقی جو اس تھیلی میں روح اکٹھی کر کے لے کے جا رہا تھا وہ بھی واپس کر دیے، سارے بچے بندے زندہ ہو گئے۔ اب یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت پیش کی جاتی ہے، اور ادھر سے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، جو کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں بیٹا وَلَهُ مَا آتَا، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا مالک وہی ہے، میرے پاس میں نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا وقت اللہ نے ایک مقرر لکھا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میرا بیٹا صبر کر اور اجر حاصل کر، صبر کر اور اجر حاصل کر۔ بیٹی کو یہ پیغام دے دیا، حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بیٹا ماں کی گود میں فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صبر تو صبر کی 3 قسمیں میں عرض کر رہا تھا۔ پہلی قسم مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، لیکن صبر کے اندر بندہ یوں کہے کہ فوتگی کے موقع پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ آنسو بہانا سنت ہے، اس کے بارے میں ایک دلیل سنو جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر ہے، آخری عمر ہے، آخری چند سال، اللہ نے بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اور اوالی مدینہ، عرب کا رواج تھا کہ وہ شہر کے اندر بچوں کو نہیں پالتے تھے، وہ دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے، وہاں پر وہ عورتیں ان کو دودھ بھی پلاتی اور خالص غذائیں بھی بچوں کو کھلاتی اور خالص عربی زبان بھی سکھاتی۔ یہ 3-4 ان کے مقاصد ہوتے تھے، اس لیے وہ عرب لوگ اپنے بچوں کو شہر سے باہر بھیجا کرتے تھے دیہاتوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بھی اسی طرح اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا حلیمہ کے ہاتھ میں، سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو وہ بھی یہی مقصد تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی اوالی مدینہ کے مضافات میں بھیجا ہوا ہے۔ 16-17 ماہ ہو گئے بیٹے کو، بیٹا بیمار ہو گیا، پیغام پہنچا اللہ کے رسول آپ کا بیٹا شدید بیمار ہے۔ اللہ کے رسول جلدی جلدی پہنچے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کو گود میں اٹھایا۔ توجہ، بیٹے تو بیٹے ہی ہیں نا، تو پھر ذرا پچھلی عمر پہ بیٹا مل جائے تو وہ زیادہ ہی پیارا لگتا ہے کچھ، اور جس کا ہو ہی نہیں بیٹا، اکلوتا بیٹا ملے تو اس کے ساتھ اور زیادہ محبت ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے؟ یا ناراض تو نہیں بیٹھے آپ؟ کوئی ہاں ہوں نہیں کرتے، توجہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کبھی اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں دل میں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے۔ فرمایا بار بار اوپر بھی دیکھتے ہیں، بچے کے چہرے انور کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ بچے کی آخری سانسیں شروع ہو گئی، اللہ کے رسول کی گود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کی روح مبارک پرواز کر گئی، بیٹے کی روح پرواز کی، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے فَأَنْتَ تَبْكِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ تو ساری زندگی ہمیں صبر کا درس دیتے رہے، ساری زندگی صبر صبر کہتے رہے، اور آج آپ اپنے بیٹے کی باری پہ رو پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رونا رحمت ہے، یہ میرا رونا رحمت ہے،
आंसू बहाना गुनाह नहीं, आंसू बहाना सुन्नत है। मैंने कहा ना आपको कि मरने के फौतगी के मौके पर हमारे यहाँ उमूमन रवाज होता है, घरों में कहते हैं और रोवो नहीं, रोवो नहीं, औरतों को ना रोका करो। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ा फज़ा करने से, बैन करने से, मातम करने से मना किया है। ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकाले जिससे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने, ऐसी बात ना कहे जिससे आखिरत बर्बाद हो, कोई ऐसा जुमला ना कहे जो अल्लाह की तकदीर के खिलाफ हो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मुबारक जारी हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्ना बिफिराक अल ऐनु तदमा वल कल्ब यहज़न व इन्ना बिफिराकिका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आंखें रो रही हैं, दिल बड़ा तड़प रहा है, आंखों से आंसू जारी हैं, दिल बड़ा मचल रहा है, तेरी जुदाई के अंदर बड़ा मगमूम हूँ। लेकिन सुनो, इस मौके पर भी मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये होता है मुसीबत के वक़्त में सब्र करना, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम ना करना जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, उससे बचना। और आंसू बहाना ये तो सुन्नत अमल है, मैंने आपको हदीस का हवाला बता दिया, रसूलुल्लाह के आंसू मुबारक जारी हुए। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो सब्र 3 किस्म का, पहला सब्र मुसीबत के वक़्त में सब्र करना, इसका मुख्तसर सा मैंने आपको तारुफ करा दिया। अब दूसरी दो चीज़ें हैं, टाइम इंतहाई शॉर्ट है, 3-4 मिनट है, उसमें वो 2 चीज़ें मैं समेटता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएंगी। पहले नंबर का सब्र मुसीबत पर सब्र करना, मुसीबत पर सब्र करना। और सब्र का कतन ये मतलब नहीं कि आंसू बंदा ना बहे, आंसू तो बह पड़ते हैं, आंसू तो ये तो बंदे के बह पड़ते हैं, ये तो रहमत होती है, लेकिन ऐसा अमल, ऐसा काम, ऐसा जुमला ना कहे जिससे रब नाराज़ हो जाए। ये पहला सब्र। दूसरा सब्र है अस्सब्रु अला ताअह, अल्लाह की फरमाबरदारी पर सब्र करना। ये भी आसान सी बात है, आसानी से समझ आएगी। सर्दियों का मौसम है, गरम गरम बिस्तर में बंदा लेटा हुआ है, फजर का वक़्त है, अजान हुई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिस्तर में लेटने वाले, इस नींद से बेहतर है तू खड़े होके अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने टेक दे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अपनी पेशानी टेक अल्लाह के सामने, ये तेरी नींद से बेहतर है। जब ये जुमला सुना और दिल ने तो कहा गरम बिस्तर ना छोड़, लेकिन इसने कहा गरम बिस्तर भी छोड़ूंगा और ठंडे पानी से वज़ू भी करूंगा, धुंध के अंदर शदीद सर्दी के मौसम में चलकर अल्लाह के दर पे पहुंचूंगा और फिर वहां जाकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर अल्लाह को राज़ी करूंगा। जब ये काम करेगा तो सब्र के साथ करेगा। जो बंदा होता है ना बेसब्रा, कौन उठे जी, पड़ा है बस, कोई होश ही कोई नहीं, जो कहता है नहीं मैं सब्र करूंगा, मुश्किल है, सब गरम बिस्तर छोड़ना मुश्किल है, 18, 15, 16 घंटे का रोज़ा रखना जून, जुलाई, अगस्त के महीने में मुश्किल है, लेकिन ये कहता है नहीं मैं सब्र करूंगा लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा। तो फरमाया जो बंदा ये सब्र करता है वजज़ाहुम, ओ मैंने आपको पहले बताया शुरू में, फरमाया जो ऐसा सब्र करे वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नह,
ایسے بندے کو اللہ پاک جنت کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا وحریرا، ایسے بندے کے لیے اللہ نے ریشم کا لباس تیار کروا رکھا ہے. کس کا؟ ریشم کا. اور آپ کو پتہ ہے مردوں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر دو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. ایک سونا گولڈ سونا، اور دوسرا ریشم. یہ دو چیزیں مردوں کے لیے. اچھی بولو، ذرا بولو، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. سونا مردوں کے لیے حرام ہے. یہاں پر ایک اور بات کا بھی جواب دو. اپنی محرم رشتہ دار، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. دونوں کے لیے حرام بول رہے ہو نا؟ کوئی ماں بہن بیٹی کے ساتھ رشتہ کرے گا حرام ہے. اس لیے نہیں کرے گا کہ اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہ جو گولڈ اور سونا ہے نا، یہ بھی اس لیے نہیں پہنے گا مسلمان کہ اللہ نے حرام کیا ہے. لیکن شادی کے موقع پر انگوٹھی پہننے کی کوئی رخصت تو ہوگی میرے خیال میں. بھائی دولہا بنا ہے، اس کو تھوڑی سی رخصت ہے. بھائی دولہا بن کے نعوذ باللہ اسلام سے فارغ ہو گیا ہے. کچھ تو عقل ہونی چاہیے. کچھ چیزیں حرام کی مان لیتے ہو اور کچھ چیزیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، کچھ چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہا ہے اہل کتاب سے، اور یہ مسلمان بھی آسمانی کتاب والے ہیں. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب قرآن کی یا اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات جو سوکھے سوکھے ہوں، آسان ان کو مان لیا. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور جو مشکل ہے انہیں چھوڑ دیا. سریکی میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو. میٹھا لگا تو کھا لیا، کڑوا لگا تو پھینک دیا. کیوں بھائی؟ جو بھی چیز اللہ کے قرآن میں آئی ہے، چاہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میں نے وہ ماننی ہے، آپ نے بھی وہ ماننی ہے، عمل کرنا ہے. تو اب سیدھی بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچے دل سے عہد کرو. جو بڑے بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے عہد کریں، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے عہد کریں. شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، حرام کام نہیں کریں گے. ریشم پہن سکتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لو تھوڑا سا. علماء بھی تشریف فرمایا، مولانا صاحب موجود ہیں. مختصر یہ جو بوس کی آتی ہے نا، بوس کی، چائنا بوس کی اور فلاں بوس کی، اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی جی اس میں بھی یہ ریشم کا دھاگا ہوتا ہے، یہ وہ ہے. یہ وہ ریشم نہیں ہے، یہ آرٹیفیشیل ریشم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مینوفیکچرڈ جو ہوتا ہے نا ریشم، یہ وہ ریشم ہوتا ہے. وہ ریشم جو اصل ریشم ہے وہ تو شتوت کے پتوں کے اندر کوئی بنتا ہے، پتہ نہیں اس قسم کا کوئی اس کا پروسیس ہے. وہ ریشم حرام ہے. یہ جو چائنا بوس کی وغیرہ ہے، اس کے اندر کوئی ریشم کا اتنا نہیں ہوتا. اگر فرض کرو کوئی چند دھاگے ہوں بھی صحیح تو وہ غالب نہیں ہوتا، وہ مغلوب ہوتا ہے. اس لیے چائنا بوس کی کا پہننا جائز ہے، علماء نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، خالصتاً ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ٹائم اوور ہو رہا ہے تو میں آپ کو مختصراً جو عرض کر رہا تھا اس کا خلاصہ سنا دوں. انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں. ہر موڑ پر میرے نبی نے فرمایا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے ان اصابتہ سرا شکرا فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اس خوشی کے موقع پر وہ صبر کرتا ہے، شکرا فکان خیر اللہ، تو یہ اس بندے کے لیے خیر کا اور اجر کا باعث بن جاتا ہے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کے وقت میں صبر فکان خیر اللہ، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے.
پہلی قسم مصیبت کے موقع پر صبر کرنا، میں نے اس کی مختصر وضاحت کر دی ہے۔ نمبر 2، اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر صبر کرنا، اور صبر کے ساتھ لگاتار ریگولیرٹی کے ساتھ چلتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر کا صبر وہ ہے کہ الصبر عن المعصیہ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچ جانا۔ دل کرتا ہے زنا کروں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں میں صبر کروں گا، زنا نہیں کروں گا۔ دل کرتا ہے روزہ نہ رکھوں، یہ کہتا ہے میں دل کی نہیں مانوں گا، میں روزہ رکھ کے اپنے نفس کو مغلوب کروں گا۔ دل کرتا ہے پیسے جیب سے نکال کے صدقہ خیرات نہ کروں، لیکن یہ صبر کر کے پیسے کی قربانی دیتا ہے۔ دل کرتا ہے اولاد کو صرف دنیا کی ڈگریاں دلواؤں، لیکن یہ کہتا ہے دنیا کی ڈگری عارضی ہے، میں دین بھی پڑھاؤں گا، میں دین بھی پڑھاؤں گا، دین سکھاؤں گا۔ اب یہ صبر کرتا ہے، اپنے جذبات کو ذبح کرتا ہے اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچنے کی پوری مساعی اور کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر کا صبر ہے۔ اب آج کا سبق یہی ہے، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مصیبت کے وقت صبر، دوسرا نیکی کے کاموں پر لگاتار چلتے رہنے کا صبر، اور تیسرا گناہوں سے بچنے کا صبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔